لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پھر ایک بار حوض علمی امام حسن عسکری علیہ السلام کانودر کے سبھی ذمہ داران کا کہ جنہوں نے ایک بار پھر اس حقیر کے لیے موقع فراہم فرمایا کہ میں پھر سے آپ لوگوں کے درمیان آ سکوں اور کچھ ٹوٹی پوٹی اپنی معلومات آپ تک پہنچا سکوں. میں آج کے اس درس اخلاق کا آغاز قرآن مجید میں جو گناہوں کے حوالے سے مختلف نام ذکر ہوئے ہیں ان ناموں سے شروع کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ہماری زبان میں گناہ کے لیے چاہے کسی بھی طرح کا گناہ ہو، ایک ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے. لیکن عربک لینگویج چونکہ ایک بہت بڑی وائڈ لینگویج ہے اور ہر کام کو سمجھانے کے لیے الگ الگ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں اگر ہم گناہوں کا تذکرہ دیکھیں تو گناہوں کو صرف ایک ہی لفظ سے یاد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ گناہ کے اعتبار سے ہر گناہ کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں الگ الگ ناموں کا استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر گناہ کے لیے ایک لفظ جو قرآن مجید میں اور دوسری دعاؤں میں بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہے اسم کا لفظ ہے. گناہ کو بتانے کے لیے لفظ اسم کا سہارا لیا گیا ہے. اگر ہم اس لفظ اسم کو دیکھیں ڈکشنری میں جا کر کہ اس کا معنی کیا ہے تو اس کے آگے آپ کو لکھا ہوا ملے گا گرنا، یعنی کسی بلندی سے نیچے کوئی چیز آ جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے اسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب کوئی چیز بلندی سے نیچے گرتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے آثار ہوتے ہیں. کچھ چیزوں کے مثال کے طور پر کرسی سے کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کا بھی کچھ اثر ہوگا، لیکن اثر کم ہوگا. اگر 3 فلور سے 4 فلور سے کوئی چیز اوپر سے نیچے گرے تو اس کا اثر الگ ہوگا. تو اسی لیے گناہ کو قرآن مجید نے اسم سے یاد کیا ہے، یعنی جو انسان گناہ کو انجام دیتا ہے گویا وہ انسان ایک بلندی سے نیچے کی طرف گر جاتا ہے. جب انسان نیچے کی طرف گرتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے آثار ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر بلندی زیادہ ہو تو اس کے آثار بھی زیادہ ہوتے ہیں، اگر بلندی کم ہو تو اس کے آثار کم ہوتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے دینی متون میں کچھ گناہوں کو گناہان صغیرہ سے یاد کیا گیا ہے، کچھ گناہوں کو گناہان کبیرہ سے. کیا ہے؟ جس کے گرنے سے اثر کم ہو اسے گناہ صغیرہ کہا گیا ہے، وہ چھوٹا گناہ ہے. اور جس کے گرنے سے آثار زیادہ ہمارے اوپر آتے ہوں ایسے گناہ کو گناہان کبیرہ کہا گیا ہے. لہٰذا قرآن مجید نے کچھ گناہ کے لیے لفظ اسم کا استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ استعمال کر کے قرآن مجید ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو انسان بھی گناہ کو انجام دیتا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہتا ہے بلکہ وہ اپنی جگہ سے نیچے گر جاتا ہے. ہاں، کبھی کبھی تھوڑی کم بلندی سے نیچے گرتا ہے، کبھی کبھی زیادہ بلندی سے نیچے گرتا ہے. جن گناہوں کے آثار بہت کم ہیں انہیں گناہان صغیرہ کہا گیا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جیسے انسان ایک بہت بڑی بلڈنگ سے نیچے گرتا ہے تو جو ہے اس کے آثار بہت زیادہ نظر آتے ہیں. تو لہٰذا گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید نے کچھ گناہ کے لیے کہا کہ یہ گناہان صغیرہ ہے اور کچھ گناہ کے لیے کہا کہ یہ گناہان کبیرہ ہے. بہرحال
قرآن مجید جہاں گناہوں کو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، کبھی لفظ اسم کا استعمال کیا ہے، اور لفظ اسم کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا بلندی سے نیچے کی طرف گر جانا۔ گویا قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو گناہ انجام دے رہے ہو، گناہ انجام دینے کے بعد کہیں ذہن میں یہ خیال نہ لانا، یہ تصور نہ لانا کہ میں جس جگہ پر تھا، جس پوزیشن پر تھا، گناہ کے انجام دینے کے بعد بھی میں اسی پوزیشن پر ہوں۔ نہیں، جیسے انسان گناہ کو انجام دیتا ہے وہ اپنی پوزیشن سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے کہ جہاں قرآن مجید میں گناہوں کو سمجھانا چاہا تو پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ لفظ اسم ہے۔ اور بعض مقامات پر ہمیں گناہوں کو سمجھانے کے لیے لفظ جرم کا استعمال ملتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور دعائے کمیل میں مولا کائنات نے بھی گناہ کے لیے جرم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ جرم کا معنی کیا ہے؟ اگر جرم کو آپ جا کر ڈکشنری میں دیکھیں گے، جرم یا جرم کو، اس کا معنی ہوتا ہے اصل سے جدا ہو جانا۔ کوئی چیز کسی چیز سے لگی ہوئی ہے، وہ اس چیز سے جدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں جرم پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انگور کا گوشہ جب تک اپنی بیل سے لگا ہوا ہے اس وقت تک وہ صحیح سالم ہے، لیکن جب انگور کے گوشے کو اس کے درخت سے، اس کی بیل سے جدا کر لیا جاتا ہے تو عرب استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے جرم کو جو ہے انجام دیا ہے، یعنی انگور کو اس کے درخت سے، اس کے بیل سے ہم نے جدا کر لیا ہے۔ اب یہ قرآن جو گناہ کے لیے لفظ جرم کا استعمال کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے، جب انسان گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے خدا سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی جب تک انسان نے گناہ کو انجام نہیں دیا ہے اس وقت تک انسان اپنے خدا سے ملا ہوا ہے۔ جیسے ہی انسان کسی گناہ کو انجام دیتا ہے گویا وہ اپنے خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے انگور کا گوشہ جب تک اس کی بیل سے لگا ہوا ہے اس وقت تک ترقی کے منازل کو بھی طے کر رہا ہے، اس کا سائز بھی بڑھ رہا ہے، وہ نرمی میں بھی بدل رہا ہے، وہ تر و تازہ ہے، لیکن انگور کے گوشے کو بیل سے جدا کرنے کے بعد کسی کمرے میں رکھ دیجئے 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، وہ انگور سوکھ جائے گا، وہ انگور سڑ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے خداوند عالم اور دوسرے ائمہ طاہرین گناہ کے لیے لفظ جرم کو استعمال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب انسان گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے پروردگار سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی سوکھ جاتا ہے، ترقی کے منازل کو طے نہیں کرتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے گناہ کو سمجھانے کے لیے کبھی لفظ اسم کا استعمال کیا کہ جو انسان گناہ کو انجام دیتا ہے وہ بلندی سے نیچے کی طرف گر جاتا ہے۔ کبھی خداوند عالم نے گناہ کو سمجھانے کے لیے لفظ جرم کا استعمال کیا کہ جو انسان گناہ کو انجام دیتا ہے وہ اپنے پروردگار سے جدا ہو جاتا ہے، اور جو چیز بھی اپنے اصل سے جدا ہو جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، وہ سڑ جاتی ہے، پھر اس کے اندر ترقی نظر نہیں آتی ہے۔ اور کبھی کبھی روایات میں دیکھیں تو گناہ کے لیے لفظ جراحہ بھی استعمال ہوا ہے۔ جراحت کے معنی آپ کو بھی پتا ہے، ہم لوگ بھی جو ہے اپنی زبان میں بھی اسے یوز کرتے ہیں۔ جراحت یعنی زخم لگنا، ٹھیک ہے؟ یعنی گناہ کے لیے لفظ جراحت اس لیے استعمال کیا گیا ہے جو انسان گناہ کو انجام دے یہ نہ سوچے میں نے گناہ انجام دیا اب میں جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہوں، نہیں، جس طرح سے زخم لگنے کے بعد بدن میں فرق آ جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے انسان اگر گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے روح پر بھی ایک طرح کا زخم وارد ہو جاتا ہے۔ اب جب ہمارے جسم پر زخم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم چل رہے تھے راستے میں ٹھوکر لگی، باورچی خانے میں کام کر رہے تھے، چھری سے ہمیں زخم آ گیا، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام اینٹی بایوٹک اس پر لگا دیتے ہیں، ہلدی اٹھاتے ہیں لگا دیتے ہیں، ڈیٹول اٹھاتے ہیں لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ پتہ ہے اگر اینٹی بایوٹک اگر ہم نہیں لگائیں گے تو زخم اور زیادہ گہرا ہوتا جائے گا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جب جسم پر کوئی زخم لگتا ہے تو ہم جو ہے اینٹی بایوٹک کے مدد سے اسے جو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔
اور روح کے زخموں کے اینٹی بایوٹک کا نام ہے توبہ۔ اسی لیے تاکید کی گئی کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ جیسے ہی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے کوشش یہ کی جائے کہ جتنی جلد ہو سکے اتنی جلد ہم توبہ کا اینٹی بایوٹک ان زخموں پر لگا دیں تاکہ اس کے آثار اور زیادہ نہ پھیلے۔ اور کبھی کبھی گناہ کے لیے قرآن میں اور روایات میں رجس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور رجس دیکھیے ایک ہوتا ہے رجس، ایک ہوتا ہے رجس۔ جو زبر کے ساتھ ہوتا ہے رجس وہ شعار ہوتا ہے، جنگوں میں جب کوئی فوجی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو سامنے والے کو جو للکارتا ہے اسے رجس کہتے ہیں۔ لیکن ایک لفظ ہے رجس، رے کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ رے کے نیچے زیر ہے۔ رجس کا معنی کیا ہے؟ رجس کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو کوئی ایسا کام جو آپ کے اندر لرزے کو پیدا کر دے، آپ کو لرزا دے، ایسے کام کو کہا جاتا ہے رجس۔ اور روایات میں گناہ کے لیے لفظ رجس کا استعمال شاید اس لیے ہوا ہو کہ انسان گناہ کرنے کے بعد یہ نہ سوچے میں نے گناہ کو انجام دے دیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، اب میں کسی سے نہیں کہوں گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسے میں کل تھا اسی طرح سے پریٹینڈ کروں گا اور دل میں یہ خیال لے آؤں گا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بھول جاؤ، جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جاؤ۔ دیکھیں انسان صرف بھول جائے اور یہ سوچے کہ میں جیسے پہلے تھا، جبکہ وہ ویسا نہیں ہے، گناہ انجام ہوا ہے، پھر بھی وہ سوچے میں ایسے رہوں گا جیسے میں پہلے ہی تھا، نہیں۔ روایات میں گناہ کے لیے لفظ رجس کا استعمال ہوا ہے۔ جو ہے لفظ رجس کا معنی ہے کوئی ایسی چیز جو انسان کے اندر لرزہ پیدا کر دے، کسی جگہ پر زلزلہ آئے، لرزہ پیدا ہو جائے، پھر انسان یہ سوچے کہ نہیں میں ایسے تصور کروں گا، میں ایسے امیجن کروں گا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، تباہی تو ہو چکی ہے۔ لہٰذا انسان جب گناہ کو انجام دیتا ہے تو ضرور اس کے اندر جو ہے اس کے وجود کے اندر بہت ساری تباہیاں ہوتی ہیں اور اس کے بہت سارے عواقب ہوتے ہیں، بہت سارے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ضرور انسان کی زندگی میں آئیں۔ مثال کے طور پر اگر میں زہر کا پیالہ اٹھاؤں اور پی جاؤں، پھر اس کے بعد بولوں کہ میں نے زہر پیا ہے لیکن میں یہ سوچ لوں گا کہ میں نے پانی پیا ہے، کیا کچھ ہونے والا نہیں ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ نے زہر پیا ہے تو زہر کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو کر رہیں گے، چاہے آپ یہ سوچیں کہ میں نے زہر پیا ہے تب بھی ہوں گے، چاہے آپ زہر پی کے یہ سوچیں کہ میں نے نارمل پانی پیا ہے تب بھی وہ اپنا اثر بتا کر رہے گا۔ اور اسی طرح سے انسان اگر گناہ کو انجام دیتا ہے، کسی رچ کو انجام دیتا ہے، کسی گندے کام کو انجام دیتا ہے تو یہ نہ سوچ لے کہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انسان اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن مجید میں گناہ کو سمجھانے کے لیے مختلف الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے۔ کبھی لفظ اسم کے ذریعے سے گناہ کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو گناہ کو انجام دینے کے بعد یہ نہ سوچو تم پہلے جیسے ہو، پہلے تم بلندی پر تھے اب پستی کی طرف آ گئے ہو۔ کبھی قرآن مجید نے لفظ جرم کا استعمال کیا اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو گناہ کو انجام دینے کے بعد تم یہ نہ سوچو کہ جیسے میرا رابطہ پہلے خدا کے ساتھ تھا ویسے ہی ہے، نہیں، تم گناہ کو انجام دیتے ہو تو تم خدا سے جدا ہو جاتے ہو۔ جب انسان جدا ہو جاتا ہے تو پھر ترقی کے منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ اور کبھی لفظ جراحت استعمال کر کے یہ سمجھایا کہ جس طرح سے جسم پر زخم لگ جاتا ہے تو وہ سالم نہیں رہتا ہے، اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان اگر گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے روح کے اوپر بھی زخم آ جاتا ہے۔ اور کبھی قرآن مجید اور روایات میں گناہ کو سمجھانے کے لیے لفظ رچ کا استعمال کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو جس طرح سے زمین پر جو ہے زلزلہ آنے کے بعد بہت ساری تباہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان یہ نہ سوچے کہ کچھ نہیں ہوا، آئی ایم نارمل، نہیں، کوئی چیز نارمل نہیں ہے۔ جس طرح سے زلزلہ آنے کے بعد تباہی ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے تو اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس انسان کی زندگی میں ضرور آتے ہیں۔ اور ایک لفظ روایات میں اور قرآن میں استعمال کیا گیا گناہ کو سمجھانے کے لیے، وہ لفظ ہے لفظ ذم۔ ذم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ذم کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی ٹیل ہو، جس کی دم ہو، کوئی ایسی چیز کہ جس کے پیچھے اس کی دم ہو تو ایسی چیز کے لیے ذم کہا جاتا ہے، دم کے لیے۔
اور یہاں پر گناہ کے لیے دم اور ٹیل کا کیوں استعمال ہوا ہے؟ شاید خداوند عالم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، گناہ کرنے کے بعد یہ نہ سوچو کہ میں گناہ کر کے اس جگہ سے اٹھ کر چلا آ گیا، کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ جس طرح سے کچھ جانوروں کے جسم کے پیچھے دم ہوتی ہے، ٹیل ہوتی ہے، وہ چاہے نہ چاہے ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ آگے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے والوں کو ضرور پتا ہے کہ یہ سالم نہیں ہے، بلکہ اس کے جسم کے پیچھے ایک ٹیل بھی ہے، ایک دم بھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر انسان گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، جیسے اس کی عزت جائے گی، لوگوں کو ایک نہ ایک دن پتا چلے گا، آخرت میں عذاب ملے گا، اس کے بہت سارے اثرات ہیں جو انسان صرف گناہ کر کے وہاں سے اٹھ کر نہیں چلا آ رہا ہے، بلکہ انسان جب وہاں سے اٹھ کر چلا آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے نقوش کو چھوڑ کر آ رہا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کی زندگی میں وارد ہوں گے۔ لہٰذا ایک مومن اور ایک طالب علم اور ایک مسلمان جو ہمارے پیشانی پر یہ لیبل ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، چونکہ گناہ، جیسا کہ میں نے ابھی 5-6 الفاظ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بہت ہی زیادہ خطرناک اور ڈینجرس جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ہے۔ انسان کچھ لمحے کے لیے سوچتا ہے میں یہاں بیٹھ کر کچھ کروں گا اور کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے عواقب اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے مجبوری میں گناہ ہو گیا ہے، نہیں، مجبوری میں گناہ نہیں ہوا۔ گھر جو ہے چلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، مجبوری میں ہوا۔ بچے کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، میں نے سوچا بچے کو پڑھانے کے لیے یہ ایک چھوٹا غلط کام کر لیتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میری مشکل کیا ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ نہیں، دیکھیں، ہو سکتا ہے اسی مشکل میں آپ کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہو۔ انسان کو ہمیشہ صحیح راستے پر جا کر مشکلات کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان دوڑتا ہے، سوچتا ہے میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اس چیز میں میرا فائدہ ہے، جبکہ اس چیز میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا صحیح راستے پر اگر انسان چل رہا ہے تو صحیح راستہ ہی انسان کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی داستان کا سہارا لوں گا تاکہ میں جو چیز آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سے پہنچا سکوں۔ دیکھیے، ایک داستان ملتی ہے۔ داستان یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک سپیرا رہا کرتا تھا۔ سپیرے کا کام یہ تھا کہ وہ ایک بکسے میں، ایک باکس کے اندر جو ہے سانپ کو رکھتا اور اپنے کندھے پر رکھ کر شہر بہ شہر جاتا، دیہات بہ دیہات جاتا اور اپنا کرتب بتاتا۔ لوگ جو اس کا کرتب دیکھنے کے بعد تھوڑا بہت پیسے دیتے، یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک دن یہ بہت خوبصورت بکسے کے اندر اپنے سانپ کو رکھ کر کسی دیہات میں اپنا کرتب بتانے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ جا رہا ہے خوبصورت بکسے کے اندر سانپ رکھ کر، لیکن ایک چور کی نظر اس شخص پر پڑی۔ چور نے سوچا کہ جب بکسہ اتنا خوبصورت ہے تو پھر بکسے کے اندر پتہ نہیں کتنا اچھا مال ہوگا۔ چور یہ سوچتا ہے آج میری لاٹری لگ گئی، جو بھی ہو جائے میں آج اس شخص کو لوٹوں گا اور ضرور اس کے بکسے کے اندر جو قیمتی مال نکلے گا وہ میرا ہوگا۔ یہ سوچ کر چور اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سامنے والا سپیرا اپنا بکسہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے، چور اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گلی مڑنا چاہتا ہے، موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے اس کے بکسے کو چھینتا ہے اور فرار اختیار کرتا ہے۔ اب یہ سپیرا نے جب دیکھا کہ میری زندگی کا پورا ذریعہ معاش یہی بکسہ ہے، بکسے کے اندر قید سانپ ہے جس کے کرتب بتا بتا کر میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہوں، اگر بکسہ ہی چلا گیا تو کل سے میری زندگی کا کیا ہوگا۔ اب یہ بھی چور کا پیچھا کرتا ہے، چور آگے آگے بکسہ لے کر دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ سپیرا بھی اس چور کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں، اتنے میں چور تیزی سے بھاگتا ہے، کسی غار کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اب یہ سپیرا بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلاخرے اس غار کے اندر پہنچ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اسٹوری جو ہے بالکل بدلی ہوئی ہے۔ ایک طرف جو ہے بکسہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف وہ چور مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف وہی سانپ ہے جو بڑے جو ہے تیز انداز میں اپنے پھن کو کھولے ہوئے اس شخص
کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب یہ وہیں پر سجدہ شکر کے لیے گر جاتا ہے۔ سپیرا کہتا ہے میں جسے اپنی زندگی کا، کامیابی کا، پوری زندگی چلانے کا سہارا سمجھ رہا تھا، وہ سہارا نہیں تھا بلکہ میرے موت کا سامان تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بکسے کے اندر میری زندگی کا سامان چھپا ہوا ہے، مجھے یہ پتا نہیں تھا میرے ہی ہاتھوں میں جو بکسا ہے اس کے اندر میرے موت کا سامان چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں چور نے کیا کیا، کچھ لمحوں کے لیے بکسا اٹھا کر سوچا اس میں میری زندگی ہے۔ اب یہ شخص بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میری پوری زندگی چلائے گا تو یہی سانپ چلائے گا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ سانپ کے اندر زہر پھیل چکا ہے، آج وہ ڈسنے کے موڈ میں ہے۔ یہ جب بکسا لے کر بھاگا تو سپیرا سوچ رہا تھا زندگی چلی گئی، جبکہ حقیقت میں کیا تھا، زندگی نہیں جا رہی تھی بلکہ اس سے موت دور ہو رہی تھی۔ لہٰذا انسان کا یہ وظیفہ صحیح راستے پر چلے، غلط راستے پر نہ چلے۔ خدا جو بھی کرے گا، خدا جو بھی کرے گا وہ ہماری بہتری کے لیے کرے گا۔ ٹیمپورری طور پر ہمیں لگے گا پرابلم ہے، ابھی اسکول کی فیس نہیں ہے، کیا ہوگا، کیا میں غلط کام کر لوں؟ کوئی آ کر مجھے پروپوز جو ہے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فلاں کام تم انجام دے دو، 10 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ کا کام ہے، ہاں تمہیں بہت زیادہ پیسہ جو ہے مل جائے گا۔ چونکہ آج کل نوجوان شارٹ کٹ کے پیچھے بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں، ہر جگہ کا ماحول یہی ہو گیا ہے۔ چونکہ دنیا تیزی سے ترقی کے مراحل کو طے کر رہی ہے، انسان پہلے لاکھوں میں بات ہو رہی تھی، ابھی کروڑوں میں بات ہے، اور انسان بیٹھ کر یہ سوچتا ہے میری جو ہے میری سیلری 8,000 ہے، میری سیلری 10,000 ہے، 15,000 ہے، پھر وہ جوڑنے لگتا ہے 15,000 پورے ایکسپینسز جائیں گے، پھر اس کے بعد میرے پاس کروڑ روپے کب جمع ہوں گے، کبھی جمع نہیں ہوں گے، 70 سال کا ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر انسان کیا سوچتا ہے، کبھی کبھی شارٹ کٹ اختیار کروں گا، ایک مرتبہ غلط کام کر لوں گا، پھر پوری زندگی بیٹھ کر عیش سے گزاروں گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی سختی میں آپ کی کامیابی اور آپ کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ شارٹ کٹ اختیار کرتے چند لمحوں میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں، لیکن زندگی نے انہیں ایسا گرایا ہے کہ پھر وہ کبھی اٹھ کر نہیں کھڑے ہوئے۔ مستقبل میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، وہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ جس خدا نے سامنے والے کو کروڑ پتی جو ہے بنایا ہے، وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ آپ کا بھی تھوڑا مختصر جو ہے تھوڑا سا امتحان لے گا، پھر آپ کی زندگی کے حالات بھی نارمل ہوں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ خداوند عالم ایک لیگژری لائف عطا کرے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، اچھے راستے پر چلتے رہیں، اور خدا چاہا تو خدا جب چاہے گا، جیسا چاہے گا، وہ چاہے تو ہمیں دنیاوی نعمات سے مالا مال کر دے، اگر وہ چاہے جس حال میں بھی خدا رکھے۔ دیکھیں جب خدا پر ایمان ہے، سب کچھ پتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر ہماری جلد بازی کیسے؟ ہمارا ایمان ہے کہ خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے۔ ہم ہر صبح اٹھ کر جو بھی پڑھتے سب سے پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے کاموں کو شروع ہی اس کے نام سے کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ نہیں، پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا تاکہ بات اور اچھی طرح سے سامعین تک پہنچا سکوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے باغیچے میں ایک انجیر کا درخت ہو، آپ نے انجیر کا درخت لگایا ہے، آپ کو 100% پتا ہے کہ یہ انجیر ہی کا درخت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا اس انجیر کے درخت سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک دن یہ انجیر کا درخت مجھے سیب دے گا، ایک دن یہ انجیر کا درخت آم دے گا؟ آپ دعائیں کرتے رہیں، محنت کرتے رہے، اچھے سے دیکھ بھال رکھے، اور یہ تمنا کرے کہ یہ انجیر کا درخت ہے لیکن ایک دن کیا دے گا، وہ مجھے سیب دے گا، ایک دن وہ مجھے آم دے گا؟ نہیں دے سکتا نا بھائی۔ جب آپ کا پورا یقین 100% یقین یہ ہے کہ یہ انجیر کا درخت ہے، تو انجیر کے درخت سے آپ کو انجیر ہی ملیں گے، دوسری چیز نہیں ملے گی۔ جب ہمارا یہ بلیف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے، تو جلد بازی کیوں؟ جب ہمیں 100% معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے رحمت کے سوا کچھ نہیں کرتا ہے، تو پھر انسان جلد بازی میں غلط راستہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے جو ہے بلیفز کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے عقیدے کو محکم بنانا پڑے گا کہ خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب 100% یقین ہو گیا وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اب نہ غلط راستے کی ضرورت ہے، نہ کسی جلد بازی کی ضرورت ہے۔ ہاں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں سختیاں آتی ہیں موقت طور پر، تب انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ زخم دے گا تو بھی رحمت ہے، وہ دولت دے گا
تو بھی رحمت ہے، وہ اولاد دے گا تو بھی رحمت ہے، وہ اولاد کو چھین لے گا تب بھی رحمت ہے۔ نہیں، پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کی بھی محبت غلط ہو، بیوی کی محبت 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سخت حالات میں پتہ چلے گی۔ حتیٰ کہ بچوں کی محبت ماں باپ کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% پیور ہے۔ ہاں، پوری دنیا میں ایک رشتہ ایسا ملتا ہے، وہ رشتہ ہے ماں اور بچے کا رشتہ۔ اس محبت کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹا رشتہ ہے، اور ماں کبھی بھی بچے کے لیے رحمت کے علاوہ کوئی اور چیز سوچ ہی نہیں سکتی۔ اب یہی ماں ہے جس کی رحمت کے بارے میں ہم 100% شور ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، پیدا ہوا، ماں بچہ دودھ نہ پیے تو پریشان ہو جاتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ دودھ پیے۔ اب وہ ماں جو بچے کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ میرا بچہ زیادہ سے زیادہ دودھ پیے، اب بچہ 1.5 سال کا، 2 سال کے قریب پہنچا، اب تک جو ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ پیو، اب وہی ماں بچے کو دودھ سے دور کر رہی ہے۔ بچہ جب تک دودھ مل رہا تھا کیا سوچ رہا تھا؟ کیا سوچ رہا تھا بچہ؟ کہ میری ماں مجسمہ رحمت ہے۔ اب وہی بچہ جو 2 سال تک یہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں رحمت ہے، اب وہ بچہ ماں دودھ منع کر رہی ہے، تو اب بچہ کیا سوچے گا؟ سوچے گا میں جسے رحمت سمجھ رہا تھا وہ میری سب سے بڑی دشمن ہے، ہاں، جسے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ طرح طرح سے دور کر رہی ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں، کوشش کر ماں کے دودھ تک پہنچ بھی جاتا ہوں، تو کبھی کبھی ماں ایسے بھی کام کرتی ہے کہ بچہ زبردستی دودھ پینے پہنچ بھی جائے تو کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہے کہ بچہ وہاں تک پہنچ کر بھی دودھ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو کیا بچے کے لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ماں جب دودھ دے رہی تھی تب رحیمہ تھی، اب دودھ سے منع کر رہی ہے تو ظالم ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ موقت طور پر، ٹیمپورری طور پر 2 مہینے 3 مہینے، بچہ جب تک 5-6 سال کا نہ ہو جائے، 8-10 سال کا نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ عقیدہ رکھے، ماں کے بارے میں یہ سوچے کہ میری ماں کچھ دن کے لیے اچھی تھی، کچھ دن میرے ساتھ اس نے برا برتاؤ کیا، لیکن یہی بچہ جب ہوش سنبھالے گا تو تب اسے پتا چلے گا ماں کا دودھ پلانا بھی رحمت تھا، ماں کا دودھ سے دور کر دینا بھی میرے لیے رحمت تھا۔ بس عزیزوں، یہیں سے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا سراپا رحمت ہے، جب نعمتیں دے تب بھی زبان پر ہو الرحمن الرحیم، جب مصیبتوں میں ہو تب بھی ہمارے زبان پر یہی ہونا چاہیے الرحمن جو ہے الرحیم، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا جو کچھ کرے گا صرف اور صرف رحم و کرم ہی کرے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ضروری نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ خدا ہم پر ظلم کر رہا ہے، نہیں، بلکہ انسان اس عقیدے کو مضبوط کرے کہ خدا رحمان بھی ہے، خدا رحیم بھی ہے۔ میرا کام، کوشش یہ ہو میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھوں، میں اپنے آپ کو جب گناہوں سے دور جو ہے رکھوں گا اور اطاعت خداوندی میں جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس پر چلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے لوگ تانا دے، صحیح راستے پر چل کے آپ کو کیا مل گیا، دیکھو فلاں انسان نے شارٹ کٹ اختیار کیا، فلاں انسان نے فلاں انسان کو دھوکہ دیا، اور آج دیکھو اس کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہے، اور تم جناب جو ہے صرف اور صرف ایمانداری کا لبادہ پہنے ہوئے ایسی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ نہیں، وقت آئے گا، وقت پر پتا چلے گا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اس کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ خدا ہے کہ جس نے حضرت یوسف نے جب خدا کی اطاعت میں بچپنے ہی سے زندگی شروع کر دی تھی تو کنویں میں پہنچا دیا۔ یوسف نے یہ نہیں کہا بھائی دھوکے باز تھے، میرے اچھائی کا کیا فائدہ، نہیں، یوسف نے کچھ نہیں کہا۔ وہی یوسف ہیں جو مصر کے بازار میں پہنچ جاتے ہیں، حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ دھوکے باز تو آرام سے کنعان میں باپ کے ساتھ ہیں، میں دیکھو اتنا اچھا ہو کر بھی مجھے غلام بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف نے جب زلیخا کی محل میں زلیخا نے آپ پر ظلم و ستم کرنا چاہا اور آپ کو خدا کی راستے سے ہٹانا چاہا، جب
حضرت یوسف کے معصوم ہونے کے باوجود حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا تو حضرت یوسف نے یہ تو نہیں کہا پروردگارا عیاش اوباش تو محل میں گھوم رہے ہیں، وہ تو آرام سے محل ہی میں رہیں گے، میں معصوم، میں نے کوئی خطا نہیں کی تو میرے نصیب میں زندان کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت یوسف نے صرف اطاعت خداوندی میں زندگی بسر کی اور اس کا نتیجہ بھی دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ہر مرحلے میں شکر پروردگار کو انجام دیا، سخت سے سخت حالات میں بھی گناہ کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو جزا کے طور پر کچھ ہی سالوں کے بعد خداوند عالم نے اسی بچے کو جو ایک دن اس شہر میں اسیر بن کر آیا تھا، جس کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، اسی بچے کو خداوند عالم نے عزیز مصر بنا دیا۔ لہذا طلاب و طالبات، میرے بھائی، میرے بہنوں، زندگی میں ایک اصول، اس بلیف کو اسٹرانگ کر لیجئے، ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے، میرا کام صحیح راستے پر چلنا، نہ مجھے ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے۔ جسے گائے کو حل کے لیے چلاتے ہیں تو گائے کی نظر کبھی ادھر ہوگی کبھی ادھر ہوگی، بہک جائے گی، سارا کھیت برباد ہو جائے گا۔ وہی حل صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جس حل کے آگے جو گائے جو بائل بندے ہوئے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے ایک طرح کے کیچ کو باندھا جاتا ہے، ایک طرح کے کپڑے کو باندھا جاتا ہے، ان کی نظریں نہ داہنی طرف جاتی ہے نہ بائیں طرف جاتی ہے بلکہ سیدھی رہتی ہے۔ ہمیں بھی کچھ ایسا ہی زندگی میں بننا پڑے گا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ فارمولا ایک ہی ہے، مجھے گناہوں سے دور رہنا ہے، مجھے خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ خدا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اگر وہ مصلحت اپنی مصلحت میں جانے گا تو وہ میری زندگی کو بھی صحیح زندگی بنا دے گا۔ اور اس کا نمونہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ذات میں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف رواں دواں تھے اور راستے میں جناب فرزدق سے ملاقات ہوئی تو جناب فرزدق سے مولا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں، تو فرزدق نے کہا تھا من الخبیر سالتا، مولا اچھا ہوا میرے پاس جانکاری ہے، آپ نے صحیح آدمی سے سوال کیا۔ پھر فرزدق نے کہا تھا قلوب الناس معک وسیوفہم علیک، مولا امام حسین علیہ السلام آپ مجھ سے کوفے کے حالات پوچھ رہے ہیں، کوفے کے حالات یہ ہیں کہ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ پھر کہا والقضاء ينزل من السماء، ٹھیک ہے، واللہ یفعل ما یشاء۔ جناب فرزدق نے کہا آثار کچھ صحیح نہیں لگ رہے ہیں مجھے، اب خدا جو چاہے خداوند عالم بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ جب جناب فرزدق نے کوفے کے سارے حالات امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، کہا کہ صدقت للہ الامر واللہ یفعل ما یشاء، اے فرزدق تم نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، خدا جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خدا جو نازل کر دے گا میں مجبور ہوں، نہیں، امام حسین علیہ السلام نے آگے یہ ارشاد فرمایا ان نزل القضاء بما نحب، اگر خدا اس چیز کو نازل کر دے جو ہم چاہتے ہیں فنحمد اللہ علی نعمائہ، تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد بجا لائیں گے۔ وَإِنْ حَالَ الْقَضَاء دُونَ الرَّجَاء، ہاں اگر وہ چیز نہ ہو جو ہم چاہ رہے ہیں، مصیبتیں ہم پر آ جائیں تو کیا کہا فَلَمْ يَعْتَدِي مَنْ كَانَ الْحَقْ نِيَّتُهُ وَالتَّقْوَى سَرِيرَتُهُ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم دونوں حالتوں میں تیار ہیں، جو ہوگا خدا جو کرے گا وہی کرے گا، لیکن ہم دونوں حالتوں میں تیار ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے درس اخلاق میں بس میں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ ہم صرف گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، چونکہ گناہ جب ہم سے سرزد ہوگا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہمارے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئیں گے۔ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس عقیدے کو بلیو کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ جب وہ رحمان اور رحیم ہے، 24 گھنٹے اس کی نظریں ہم پر ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے گناہوں سے دور جو ہے اپنے آپ کو کر لینا اور اطاعت خداوندی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ خدا جو اپنی مصلحت میں چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ خدا رحمان و رحیم ہے اور انشاءاللہ خدا کی رحمتیں ہی رحمتیں ہماری زندگی کے شامل حال ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، جزاك الله محمد